اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سن رائز میڈیا خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ماہ رمضان کا 18واں روز ہے اور یہ سلسلہ 18 دنوں سے چل رہا ہے، جس میں مختلف مہمان گرامی شرکت فرماتے ہیں اور ہم ان سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر علامہ منقاد فیضی صاحب، جو کہ ہمیں 18 پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے، اور ساتھ میں عالمہ نفیسہ ہیں جو کہ فضائل رمضان کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ میں عائشہ ملک ہیں، اور ساتھ میں سیرت منقاد صاحبہ ہیں، یہ ہمیں نعت پاک سنیں گے۔ آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا نفیسہ بی بی کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دیا کرو، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھی عالمہ نفیسہ منقاد صاحبہ، جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پاک ہمیں سنایا اور ہمیں اس کا ترجمہ بھی بتایا۔ تو اب ہم باقاعدہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسرا سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں، جس میں دعوت دوں گا نعت مقبول کے لیے سیرت فاطمہ منقاد کو، وہ نعت مقبول ہمیں سنائیں۔ جی سیرت فاطمہ منقاد۔ ایک بار یا محمد، ایک بار یا محمد، در پہ مجھے بلانا، سرکار ہو زیارت مجھے جی مدینہ، ایک بار یا محمد، وہ سرزمین مقدس آنکھوں سے چوم لوں گی، وہ سرزمین مقدس آنکھوں سے چوم لوں گی، جتنا نصیب ہوگا اتنا میں گھوم لوں گی، اتنا ضرور لکھ دے، اتنا ضرور لکھ دے، قسمت میں میرا آنا، ایک بار یا محمد۔ کس کو سنائے اپنی یہ دل کی داستانیں، کس کو سنائے اپنی یہ دل کی داستانیں، کوئی سمجھ نہ پائے اپنے ہو یا بغانے، دل کی دوا نہ جانے، دل کی دوا نہ جانے، بے بس
ہے یہ زمانہ ایک بار یا محمد، ایک بار یا محمد۔ سبحان اللہ، یہ تھی سیرت فاطمہ منقاد، جنہوں نے اپنی بہت پیاری آواز میں ہمارے دل کو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلسلے کی طرف، جو کہ ہے فضائل رمضان کا۔ اس سلسلے میں ہم ایک احادیث پاک سنیں گے فضائل رمضان کے بارے میں۔ میں گزارش کروں گا عالمہ عائشہ ملک سیال سے کہ وہ آج ہمیں فضائل رمضان کے بارے میں ایک احادیث مبارکہ سنائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چند بنیادی مشاغل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ادا فرماتے تھے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ پہلا معمول صیام رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا معمول قیام رمضان ہے، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں اور رمضان کی راتوں کا قیام ہے۔ تیسرا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم قرآن، رمضان المبارک میں قرآن مجید کو ختم کرنا۔ چوتھا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں شب بیداری، رمضان المبارک کی راتوں کو جاگنے کا مشغلہ ہے۔ پانچواں معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف کا تھا۔ چھٹا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے عبادت و ریاست، ذکر و فکر، غور فکر کرنے کا تھا۔ ساتواں معمول رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان تمام مشاغل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں ادا فرماتے تھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے پاروں کا خلاصہ۔ ناظرین، یہ خصوصی ماہ رمضان ٹرانسمیشن جو کہ 18 روز سے جاری ہے، جس میں ہر روز ہم ایک پارے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ 18واں روز ہے، 18 ماہ رمضان ہے، تو اس لیے ہم 18ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے، اور اس کے چند اہم نکات جو ہیں وہ بھی سنیں گے، اور اس کی ساتھ میں ہم تشریح بھی سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر علامہ منقاد احمد فیضی صاحب سے کہ وہ آج ہمیں 18ویں پارے کا خلاصہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں پارہ 18 رمضان مبارک جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اس میں ابتدا میں ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، مومن کی کامیابی کامرانی۔ پھر آگے کامیابی کے بعد بتایا کہ مومن کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنی لغویات بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یعنی بیہودہ باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں۔ کامیاب کون سے مومن ہوں گے، ان کے لیے صفتیں ہیں۔ پھر فرمایا انہی مومنوں میں سے جو کامیاب ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وہ زکوٰۃ میں سب کچھ آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عشر بھی زکوٰۃ ہے،
اس کے بعد جو رمضان मुबारक के आखिरी जो ईद से पहले हमने कितना लेना है वो भी इस ज़कात में आता है। इसके बाद वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने जो है शर्मगारों की हिफाजत करने वाले हैं। और इसमें बिलखुसूस ये मोमिन की तरफ इशारा है, और इसी में बिलखुसूस अल्लाह पाक ने जो सारा निज़ाम चलाया है इस कायनात का, आसमान और ज़मीन का, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इसी 18वें पारे में, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, अल्लाह नूर है। अब नूर जो है, अब उस नूर का आगे जो है रोशनी जिसको दी है आगे, वो कौन है, उसके बारे में फरमाया मासल नूरी, मेरे नूर की अगर मिसाल देखना चाहती हैं, वो नूर की मिसाल क्या है, का मिशकात, एक मिशकात है, वो सीना-ए रसूल अक़दस सल्लम है। अगर देखना चाहती है मेरे रसूल सल्लम का सीना अक़दस है। फिर फरमाया फ़ीहा मिसबाह, इसमें एक चराग है, मिसबाह है, वो क्या है, चराग नबूवत है, नबी सल्लम के नबूवत का चराग है, जो तमाम कायनात को जिसने रोशन कर दिया है। अब इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है बिलखुसूस जो मैंने बताया है, एक तो है मोमिनीन की फलाह, एक है हमारे लिए जो अल्लाह पाक ने अपने नूर का एक परताव अक्स जो दिया है, वो अक्स मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात लगता है। सुभान अल्लाह। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मैंने बयान किया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने हमें 18वें पारे का खुलासा सुनाया और चंद अहम नुकात भी बताए। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब बढ़ते हैं हम माह रमज़ान ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि है रोज़े के मसाइल के बारे में सवाल जवाब। तो इस सेगमेंट में हम डॉक्टर साहब से जो कि आलिम दीन है उनसे कुछ सवालात रोज़े के मसाइल के बारे में करेंगे और डॉक्टर साहब हमें इन सवालों के जवाबात देंगे, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल करता हूँ, क्या औरत का बच्चे को खाना चबा कर खिलाना रोज़े की हालत में जायज़ है या नहीं है? तो डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब पहले तो ये दे है कि दीजिए। औरत को परहेज़ करना चाहिए, सबसे पहले परहेज़ बेहतर है। अगर बिलखसूस बच्चा इसका आदी हो चुका है, बच्चा इसका आदी हो चुका है बिलखसूस, यानी कि चबा के खाता है, अब बच्चे की सेहत का भी मसला है, तो फिर शरीयत हमें इजाज़त देती है कि चबा के एहतियात के साथ, ताकि हल्क में ना जाए। अगर बिलफर्ज हल्क में चला गया, बिलफर्ज वाल एक दो लुक़मे चले गए, रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन उसकी कज़ा है, उसका कफ़ारा नहीं होगा। इसकी कज़ा है अगर चला गया तो, लेकिन उसका कफ़ारा नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर साहब से दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा सवाल है हमारा, रोज़े की हालत में बगल के या एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं उनको रिमूव करना, उनको हटाना क्या जायज़ है? शरीयत में बिल्कुल जायज़ है। सर से पाँव तक जो शरीयत में जो इजाज़त दी है हमें बाल, वो हम काट सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें रोज़े में कुछ भी असर नहीं पड़ता। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा तीसरा सवाल है आपसे रोज़े के मसाइल के सेगमेंट में, रोज़े के दौरान बलगम का अंदर चले जाना क्या रोज़े को कुछ हर्ज आएगा? क्या रोज़ा टूट जाएगा इससे? बलगम जो है जिस वक्त अंदर बढ़ा जाता है, इंसान सोया हुआ है या वैसे भी जा रहा है, अब नहीं वो बाहर फेंक सकता, अंदर चला गया है, इस अंदाज में जो बाहर फेंकने की लिखता, यानी कि वो इससे पहले अंदर चला गया है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अगला सवाल है हमारा, बीवी का सदका फितरा कौन देगा? हाँ जी, सदका फितर जो है, अब मैं मुख्तसर बता देता हूँ इसके बारे में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब जिसने सदका फितर, जिसको फितराना कहते हैं, मगर हम अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे महीने की इबादत, रियाजत, सारी नवाफिल, रोज़े सारे लटके रहेंगे, अजा नहीं मिलेगा जब तक हम अदा नहीं करेंगे। पहले तो ये बात है, अदा करना चाहिए, नाज़रीन से ये भी गुजारिश है, करना चाहिए। और इसी पे एक सवाल है, कितना है? अभी भी एक सवाल मुझे अभी भी टेलीफोनिंग आया है, मौसूल हुआ है, कितना है इस वक्त जो चल रहा है? 250-60 रुपए के पक्ष, ये हमारे पंजाब में जो चल रहा है, हमारे पंजाब के राइज के मुताबिक जो चल रहा है जिस तरह, लेकिन 300 रुपये पर सारे मुत्तफिक हैं। 300 रुपया जो है फितराना हमारे इस पंजाब में राइज है।
اس کے بعد جو ہے جو آپ نے جو میرے ساتھ سوال کیا ہے اس کے بارے میں فطرانہ کے بیوی کا جو فطرانہ ہے، بیوی کا فطرانہ جو ہے خواندہ کرتا ہے. اگر بیوی بذات خود مالدار ہے، خود جاب کرتی ہے، اچھی کھاتی پیتی ہے تو وہ خود ادا کرے. اگر میرے پاس خواندہ کر دیتا ہے اللہ پاک اس کو اجر دے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اسی کے ریلیونٹ ایک اور کوشچن ہے، والدین اگر بزرگ ہیں اور وہ گھر میں ہیں، ان کا اگر فطرانہ کون ادا کرے گا؟ اگر اولاد کرتی ہے تو اس کے بارے میں کیا بالکل حکم اولاد ہے؟ کر سکتی ہے کہ اولاد اپنا والدین اب ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اگر استطاعت نہیں رکھتے آپ بذات خود دینے کی تو والدین کے والد اپنا ان کے جو اولاد ہے وہ دے سکتی ہے. یہ اس کو کتنی اللہ عمر پاک تک جائز ہوتا ہے؟ یہ عمر نہیں ہے، ایک عمر کا مطلب یہ کہ مطلب اس وقت جو ہے وہ اولاد جو ہے جوان ہو گئی ہے، اب وہ اپنے برسر روزگار ہو چکی ہے تو وہ اپنے والدین میں کی اگر ان کو استطاعت نہیں ہے تو وہ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا اس سیگمنٹ کا آخری کوشچن ہے، کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنا یا پھول سونگھنا جائز ہے؟ کیا اس کے سونگھنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق آئے گا؟ بالکل، جو بھی جیسے پھول ہیں، گلاب کا پھول ہے، یہ عطر ہے، یہ خوشبو ہے یا کوئی بھی خوشبوات ہیں، اس طرح عطریات ہیں، تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ فاسد ہوگا نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور میں اس سیگمنٹ کے تمام سوال جو کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گئے ہیں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا ان کو اچھے سے سنیے گا اور اس کے اوپر کوشش کریں، عمل کریں تاکہ ہمارے روزے جو ہیں وہ ایک صحیح وے میں ہوں. ماہ رمضان خصوصی ٹرانسمیشن کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ دعا کا ہوتا ہے. میں دعا کے لیے گزارش کروں گا علامہ ڈاکٹر منقاد احمد فیضی صاحب سے کہ وہ دعا کریں اور دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام چاہیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما في بداية صلاة دائمة بدوام الله. ربنا آمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب العالمین یہ جمعہ مبارک کی خاص کری کلمات کا واسطہ رب العالمین ہمارے اگلے بچے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب العالمین آمین. حاضرین خیر غیر خیر ناظرین جو دیکھ رہے ہیں سب خیر فرما، ان کے جو دکھ پریشان ہیں سب کو دور فرما. اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام چاہیں گے. امید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ سن رائز میڈیا کی طرف سے ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو فائدہ پہنچائے گی اور خوب نیکیوں کا سامان کروائے گی. جزاک اللہ خیرن. اللہ حافظ.